السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ TSI منوہر نے DCP ٹریفک مادھا پور کا چارج سنبھال لیا۔ TSI منوہر نے حال ہی میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس DCP کے عہدے پر ترقی حاصل کی اور باضابطہ طور پر DCP ٹریفک مادھا پور کے طور پر اپنا رول سنبھال لیا ہے۔ سائی منوہر نے 1996 میں سب انسپیکٹر کے طور پر پولیسنگ میں اپنے سفر کا آغاز کیا۔ انہیں 2008 میں انسپیکٹر، 2013 میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس DSP اور 2022 میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آف پولیس کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ DCP کی تصدیق 16 دسمبر 2024 کو ہوئی تھی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انہوں نے بھدرادری کوتاگوڑم ضلع میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی OSD کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ انہوں نے سائبرآباد کے دائرہ اختیار میں ٹریفک کے ہموار بہاؤ کو یقینی بنانے اور سڑک کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے اپنے عہد کا اظہار کیا۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ فارمولا ای ریس کیس میں ایک اہم پیش رفت میں اینٹی کرپشن بیورو نے شکایت گزار دانا کشور، پرنسپل سیکرٹری بلدی نظم النسق و شہری ترقیات کا بیان قلم بند کیا۔ دانا کشور کے اس بیان کو ریکارڈ کرنے کے ساتھ ACB اس بنیاد پر BRS کے کارگزار صدر KTR، سینئر IAS آفیسر اروند کمار اور حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سابق چیف انجینئر BLN ریڈی کو نوٹس جاری کرنے کی تیاری کر رہی۔ دانا کشور کی شکایت پر ACB نے گزشتہ سال منعقدہ فارمولا ای ریس میں مبینہ بے قاعدگیوں پر ایک کیس درج کر لیا تھا۔ حکومت کی خواہش کے بعد اس سلسلے میں گورنر جشنو دیو ورما نے کارروائی کی اجازت دینے کے بعد یہ کیس درج کیا گیا۔ BRS کے دور حکومت میں فارمولا ای کار ریس میں مالی بے ضابطگیوں کے الزامات پر ACB نے مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ شکایت کنندہ نے الزام عائد کیا کہ مقررہ طریقہ کار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے برطانیہ کی فارمولا ای ریس آپریشن لمیٹڈ اور دیگر کو 54 کروڑ 88 لاکھ روپے جاری کیے گئے تھے۔ یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس وقت کے وزیر صنعت KTR کی ہدایت پر HMDA نے RBI کے رہنمایانہ خطوط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے FEO فارمولا ای ریس آپریشن لمیٹڈ کو رقمی ادائیگیاں کی تھی۔ کابینہ یا محکمہ فائنانس سے منظوری کے بغیر مبینہ طور پر رقم ادا کی گئی تھی۔ BRS کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے فارمولا ای ریس میں کسی بھی بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں کی تردید کی اور الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت سیاسی انتقام لے رہی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تلنگانہ کو الیکٹرک وہیکلز کا ہب بنانے کے مقصد کے تحت یہ فارمولا ای ریس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ CPI سینئر قائد چندر مولی نے کہا ہے کہ عوامی مسائل پر مسلسل جدوجہد کرنے والی CPI پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پارٹی قائدین اور کارکنان کی جانب سے CPI پارٹی کے 100ویں یوم تاسیس کی تقریبات عادل آباد ضلع مستقر میں شاندار طریقے سے منائی گئی۔ سب سے پہلے شہر میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی۔ بعد ازاں مقامی پرانے بس اسٹینڈ پر ایک میٹنگ کا اہتمام کیا اور پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر پارٹی کے سینئر قائدین کی خدمات کے اعتراف میں شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ سینئر قائد چندر مولی نے کہا ہے کہ CPI ایک ایسی پارٹی ہے جو غریبوں کے لیے لڑتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی وجود میں آئے 26 دسمبر 1925 کو اور انہوں نے کہا ہے کہ CPI پارٹی نے ہمیشہ غریبوں اور کمزوروں کی ترقی اور حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے۔ کاماریڈی قصبے کے R&B گیسٹ ہاؤس میں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کاماریڈی حلقے کے استفادہ کنندگان میں تقریباً 16 لاکھ روپے کے 26 چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ اس موقع پر محمد علی شبیر نے خطاب بھی کیا اور کہا پچھلی حکومت کے دوران زیر التوا کاماریڈی حلقے میں CMRF فائلوں کے بارے میں چیف منسٹر سے بات کرتے ہوئے آج تقریباً 26 لوگوں کو CM ریلیف فنڈ سے فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ CMRF چیک ان لوگوں کی مدد کرے گا
جو بیماری کی وجہ سے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے صرف عوام کی بھلائی چاہتے ہیں۔ LOC پر وقت موصول نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو وقت پر صحیح دستاویزات نہ ملنے میں مشکلات اور شکایات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جامع سروے کے بعد ڈیجیٹل ہیلتھ کارڈ فراہم کیا جائے گا اور نمس اسپتال میں 10 لاکھ تک کا مفت علاج کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے آصف آباد ضلع میں شیر کی موجودگی سے سنسنی پھیل گئی۔ ضلع کے پنچکل پیٹ منڈل کے کئی موضوعات میں رہنے والوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے کنٹلا پیٹ گاؤں میں ندی کے کنارے شیر کے پنجوں کے نشانات ریکارڈ کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک شیر پنچکل پیٹ کے جنگلات میں پچھلے کچھ دنوں سے گھوم رہا۔ انہوں نے کسانوں پر زور دیا کہ وہ فصلوں کو جانوروں کے نقصان سے بچانے کے لیے بجلی کی باڑ لگا کر شیر کو نقصان نہ پہنچائیں۔ حکام نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ شیر سے چوکس رہیں۔ اس سلسلے میں مقامی افراد میں بیداری پیدا کی گئی ہے۔ انہوں نے کسانوں سے کہا ہے کہ وہ صبح 10 بجے تک کھیتوں میں داخل نہ ہوں۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ زرعی سرگرمیوں کے لیے گروپس میں جائیں۔ انہوں نے جنگل کے قریب رہنے والے افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ لکڑی اور دیگر ضروریات کے لیے جنگلوں میں نہ جائیں۔ بی جے پی پر آئین کے اصولوں کو پامال کرنے اور امبیڈکر کی توہین سے متعلق کانگریس کے الزامات پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر کوئلہ و صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی نے کہا کہ ملک کی سب سے قدیم پارٹی کانگریس نے کئی موقع پر معمار دستور امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ کانگریس جمہوریت کے بارے میں بڑی باتیں کرتی ہے مگر ایمرجنسی کے دور میں قائدین اور صحافیوں کو پابند سلاسل کرتے ہوئے آئین اور جمہوریت کی روح کو پامال کیا۔ کشن ریڈی نے کہا ہے کہ جمہوریت دستور اور امبیڈکر کے لیے بی جے پی کو کانگریس کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ ہر موقع پر کانگریس نے معمار دستور ڈاکٹر امبیڈکر کی توہین کی۔ جب وہ امبیڈکر انتخاب لڑ رہے تھے تب کانگریس نے انہیں شکست سے دوچار کیا تھا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس جب اقتدار میں تھی تب اس نے امبیڈکر کو بھارت رتن کا اعزاز نہیں دیا اور نہ ہی ملک کی سب سے قدیم پارٹی نے پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں معمار دستور کا پورٹریٹ لگایا۔ نریندر مودی کی حکومت نے ڈاکٹر امبیڈکر سے مربوط 5 اہم مقامات کو پنچ ترتھ قرار دینے کا اعلان کیا۔ کشن ریڈی نے جو تلنگانہ بی جے پی کے صدر بھی ہیں یہ بات کہی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس نے ہمیشہ سے ہی نہرو خاندان کے افراد کے طور پر ملک پر طویل عرصے تک حکمرانی کی اور اپنے دور اقتدار میں کانگریس نے امبیڈکر سے مودی تک کئی قائدین کی توہین کی۔ پروفیسر گالی ونود کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فلم انڈسٹری کو سنکرانتی سے پہلے تلنگانہ چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت نے پہلے ہی آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی ہے، آپ وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ ہم اب بھی کیوں استحصال، مظلوم اور موقع سے محروم ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مشترکہ دارالحکومت کو قائم ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں تو پھر بھی آپ کا یہاں کیا حق ہے؟ ہمیں 85% حصہ چاہیے، ہم آپ کو 15% دیں گے۔ آندھرا پردیش میں اپنے اسٹوڈیوز قائم کریں، یہاں کے اسٹوڈیوز ہماری حکومت کو دیں یا انہیں ہمارے تلنگانہ کے لوگوں کو لیز پر دیں۔ دیکھیے پروفیسر گالی ونود کمار کا کیا کہنا ہے۔ మమ్మల్ని అని చేస్తున్నారు, మాకు అవకాశాలు రాకుండా చేస్తున్నారు। అయినా 10 ఏళ్లే కదా ఉమ్మడి రాజధాని 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా। 10 ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఏం హక్కు ఉంది ఇక్కడ? 10 ఏళ్ల తర్వాత మీకున్న హక్కు ఏంటంటున్నా నేను। మీకు ఎలాంటి హక్కు లేకపోయినా ఇక్కడ మా అనే పేరు మీద, అంటే ఇవాళ తెలుగు అనే పదం పేరు మీద, తెలుగు అవసరం లేదు మాకు తెలంగాణే కావాలి, అర్థమైందా? 15% మీకు వాటా ఇస్తాం। ఆంధ్ర ఒకటే కాదు, మొత్తం దక్షిణాదికి 15% వాటా ఇస్తాం। 85% వాటాలో సినిమా రంగంలో మాకే రావాలి। అది సినిమా హీరోల دہلی میں مفت اسکیموں پر سیاسی تنازعہ جاری ہے۔ اس دوران یوتھ کانگریس نے عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر کیجریوال اور دہلی کی وزیر اعلیٰ آتشی کے خلاف شکایت درج کرائی۔ دہلی یوتھ کانگریس نے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن میں ایک میمورنڈم پیش کیا۔ دہلی یوتھ کانگریس کے ریاستی صدر اکشے لاکرا نے کہا کہ ہمارے کارکن اور وکیل دوست پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن گئے۔
ہم اروند کیجریوال کے خلاف BNS کی دفعہ 316 اور 317 یعنی دھوکہ دہی کے تحت مقدمات درج کرنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہماچل پردیش میں کانگریس حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ خواتین کے لیے بس کا سفر مفت ہے، اس لیے یہ زمینی سطح پر بھی نظر آ رہا۔ یہ حکومتی نوٹیفیکیشن کے تحت نافذ ہے، لیکن یہاں دہلی حکومت کے محکمے کو اروند کیجریوال کے وعدوں کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا۔ انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے۔ دہلی یوتھ کانگریس کی قانونی ٹیم کی طرف سے معلومات دیتے ہوئے ایڈوکیٹ موہت تنور کہتے ہیں، ہم نے BNS کی دفعہ 316 317 کے تحت دھوکہ دہی اور جعل سازی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ عام آدمی پارٹی لوگوں کے کارڈ بنا رہی اور ان کی معلومات لے رہی اور ہم نے ان کے خلاف شکایت کی ہے، یہ بغیر کسی اختیار کے ہو رہا۔ سال 2024 ختم ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں، لیکن نئے سال سے قبل موسم میں کافی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی۔ کبھی ٹھنڈی ہواؤں کا زور جھیلنا پڑتا ہے تو کبھی سردیوں میں بارش سے کانپنا پڑتا ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے ہندوستان کے موسم میں اچانک تبدیلی آ رہی، اس کا اثر آئندہ چند دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ مغربی ڈسٹربنس اور مشرقی ہواؤں کی وجہ سے درجہ حرارت میں گراوٹ ہوگی، جس کی وجہ سے ٹھنڈ ہونے کی توقع ہے۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 27 اور 28 دسمبر کو شمالی اور وسطی ہندوستان کے کئی حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماچل پردیش، پنجاب، ہریانہ، راجستھان اور مغربی اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ شائع خبر کے مطابق سکائی میٹ میں کہا گیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ساحلی آندھرا پردیش میں ہلکی سے درمیانی بارش کے ساتھ الگ تھلگ بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ جنوبی چھتیس گڑھ، جنوبی اوڈیشہ، تلنگانہ کے کچھ حصوں، آندھرا پردیش اور شمالی تمل ناڈو میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ کرناٹک کے کچھ علاقوں اور شمالی مدھیہ پردیش کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ راجستھان، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر میں 27 دسمبر سے بارش ہو سکتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اتر پردیش، دہلی، پنجاب اور ہریانہ کے کچھ حصوں تک پہنچے گی۔ 24 گھنٹوں کے بعد مہاراشٹر میں بارش میں اضافہ ہوگا اور راجستھان میں بھی ہلکی بارش ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ موسم میں اچانک تبدیلی کے باعث حد نگاہ کم ہو جائے گی اور اس سے ٹریفک متاثر ہوگی۔ وادی کشمیر میں جاری سردیوں کے بادشاہ 40 روزہ چلا کلان نے اپنے سخت تیور کا مظاہرہ کر کے لوگوں کو گوناگو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ شبانہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے درج ہونے سے جہاں لوگ رات بھر ٹھٹرتی سردیوں سے جوجھ رہے ہیں، وہیں پانی کے ذخائر اور گھروں میں نصب نل جم جانے سے صبح کے وقت لوگوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گرمائی دارالحکومت سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -7.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں گزشتہ شب کا درجہ حرارت -7.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -6.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں پر شب کا درجہ حرارت -6.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ وادی کے دوسرے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں کم سے کم درجہ حرارت -8.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جہاں پر درجہ حرارت -8.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا تھا۔ جنوبی کشمیر میں واقع سیاحتی مقام سونامرگ میں کم سے کم درجہ حرارت -5.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سرحدی ضلع کپواڑہ میں کم سے کم درجہ حرارت -6.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گیٹ وے آف کشمیر کے نام سے مشہور قصبے قاضی گنڈ میں کم سے کم درجہ حرارت -7.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں، پلوامہ، اننت ناگ اور کلگام اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب -9.3 ڈگری سینٹی گریڈ، -9.3 ڈگری سینٹی گریڈ، -9.3 ڈگری سینٹی گریڈ اور -6.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت بلا ترتیب -6.1 ڈگری سینٹی گریڈ اور -7.3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ وسطی کشمیر کے بڈگام اور گاندربل اضلاع میں شبانہ درجہ حرارت بلا ترتیب -7.7 ڈگری سینٹی گریڈ اور -7.0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔
लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जिले लेह में कम से कम दर्ज हरारत 12.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जिले कारगिल में कम से कम दर्ज हरारत -12.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उनका कहना है कि 27 और 28 दिसंबर को जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें, जबकि चिनाब वादी और पीर पंचाल के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्किल है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी फौजी पनामा कैनाल जोन में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा कि सबको क्रिसमस का त्योहार मुबारक, बशमूल चीन के शानदार फौजी जो मोहब्बत से लेकिन गैर कानूनी तौर पर पनामा कैनाल के इलाके में सरगर्म है, जिसकी तामीर में हमने 110 साल पहले 38,000 लोगों को खो दिया था। हमेशा इस बात को बनाते हुए अमेरिका अरबों डॉलर की रकम मरम्मत में सरमायाकारी करे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पनामा कैनाल को अमेरिकी मलकियत में वापस लाने की कोशिश करेंगे जब तक कि पनामा के हुकाम इसकी हिमाकत आमिज ज्यादा फीस को कंट्रोल नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पनामा कैनाल को मईशत और कौमी सलामती में अहम किरदार की वजह से अमेरिका के लिए अहम कौमी असासा समझा जाता है। ताहम उन्होंने पनामा की जानिब से वसूल की जाने वाली ज्यादा फीस को मुज़ायका खैज करार देते हुए कहा कि ये फ्रॉड बंद होना चाहिए। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कर्ट्स ने कहा कि उनके फौजी गजा में तैनात रहेंगे और फलस्तीनी सरजमीन पर सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेंगे। उनके इस बयान की वजह से इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी के मुआहदे के लिए जारी मुज़ाकरात की कामयाबी मशकूक हो गई है। गजा मिस्र सरहद पर बफर जोन का दौरा करने वाले कर्ट्स ने कहा, गजा में सिक्योरिटी का कंट्रोल इसराइल डिफेंस फोर्सेस के हाथ में रहेगा। उन्होंने कहा है कि इसराइली फोर्सेस गजा की पट्टी के अंदर सिक्योरिटी जोन्स, बफर जोन्स और कंट्रोल पोजीशंस में रहेंगे। कर्ट्स ने कहा है कि हमास की कोई हुकूमत नहीं होगी और न ही हमास की कोई फौज, और उस जारी लड़ाई के बाद एक नई हकीकत सामने आएगी। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और हमास ने एक दूसरे पर गजा जंग बंदी मुआहदे तक पहुंचने में ताखिर का इल्जाम लगाया था। कतर और मिस्र की सालसी में दोहा में होने वाली बातचीत के बाद हमास ने कहा है कि मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है, लेकिन इसराइल ने गजा से फौज के इनखला, जंग बंदी और कैदियों और बेघर अफराद की वापसी के लिए नई शराइत पेश की हैं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.